سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے نعمت افطار میں، اور وقت ہوا بزم قرآن کا۔ بزم قرآن میں قرآن مجید فرقان حمید سے آگاہی کا سفر ہم طے کریں گے مستند جید اکابر علماء کرام کے ساتھ، جن میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب، مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تینوں حضرات کا بہت بہت خیر مقدم ہے، اور دو رمضان مبارک کی بھی میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رحمتوں کی چھما چھم برسات ہو رہی ہے حضور قبلہ، اور آپ حضرات خوب رحمتیں سمیٹ بھی رہیں اور لوگوں تک انہیں بڑھا بھی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ دراز فرمائے اس امت پر۔ یاد رکھیے کہ یہ جو علماء ہوتے ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، یہ نبی نہیں ہوتے لیکن کار نبی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ، قرآن و حدیث کا نور آپ لوگوں تک منتقل کرنا، باوجود اس کے کہ کوئی ان سے اختلاف کرے یا ان کی حمایت کرے، کوئی ان سے محبت کرے یا ان سے نفرت کرے، دن ہو یا رات ہو، رمضان ہو یا علاوہ از رمضان ہو، یہ علماء کرام اپنے مشن پر گامزن ہیں۔ تو ان علماء کرام کی عزت کرنا، ان کی تکریم بجا لانا ہم پر لازم ہے۔ ان کی عزت کیا کیجئے، ان سے ہمیں دین پتہ چلتا ہے، ورنہ ہم نہ جانے کہاں بھولے بھٹکے ہوتے اگر یہ امت میں علماء موجود نہ ہوتے۔ ہر دور میں اللہ رب العزت نے مہربانیاں کی، اولیاء کاملین کے ذریعے، مجددین وقت کے ذریعے، مشائخان طریقت کے ذریعے، اور اب اس دور میں جو سب سے زیادہ جن کے کاندھوں پر ذمہ داری ہے وہ علماء اہل سنت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے۔ قرآن مجید فرقان حمید، اور پہلا سوال مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کی جانب بڑھا رہا ہوں۔ مفتی صاحب صبح سے لے کر شام تک قرآن مجید فرقان حمید، چھوٹا سا پاکٹ قرآن ان کے ہاتھ میں ہے، اور جب وقت مل رہا ہے یہ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ رات میں حضرت تراویح بھی پڑھاتے ہیں۔ اور علاوہ از رمضان بھی میں پھر ذکر کروں گا، علامہ شاہ احمد نورانی صاحب صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہی پاکٹ قرآن اپنے ساتھ اپنے جبے میں ہمارے پیر و مرشد رکھا کرتے تھے، اور جہاز میں ہو، سفر میں ہو، حضرت جہاں وقت ملتا تھا قرآن کھولتے تھے اور اس کی تلاوت کرتے تھے۔ مفتی صاحب آج قرآن اور انسان کے موضوع پر بات کرنی ہے، قرآن اور انسان ہمارا موضوع ہے، تو قرآن انسان کی تخلیق کے بارے میں کیا ارشادات اور تفصیلات بیان کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں سلمان، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ یاد رکھیں کہ جو کریٹر ہوتا ہے نا، جو بنانے والا ہوتا ہے، جو خالق ہوتا ہے اور جو پروڈیوس کرتا ہے چیز کو، سب سے زیادہ یہاں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں، بنائی ہوئی چیز کے بارے میں کوئی اور اتنا نہیں جانتا صحیح جتنا کریٹ کرنے والا جانتا ہے، جو بنانے والا، جتنا بنانے والا، تخلیق کرنے والا جانتا ہے، تو وہ اتنا کوئی نہیں جانتا۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ انسان کی تخلیق کے بعد سے لے کر سائنس مختلف مراحل طے کر رہی ہے۔ صحیح، کبھی انسان کی تخلیق کے بارے میں کیا دریافت کیا جاتا ہے، کبھی کیا دریافت کیا جاتا ہے، پھر سائنس اختلاف بھی کرتی ہے کہ جی فلاں سائنٹسٹ نے یہ بات کہی تو یہ غلط تھی، یہ صحیح تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ انسان کی تخلیق کے بعد یعنی جتنے بھی ریسرچز ہو رہی ہیں، سائنس تحقیقات کر رہی ہیں، کبھی وہ غلط ہو جاتی ہیں، کبھی صحیح ہو جاتی ہیں، اور مختلف ارتقائی منازل طے کر رہی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ سب سے زیادہ جانتا ہے، اس لیے کہ اس نے انسان کو بنایا ہے۔ اچھا، انسان پیدا کیسے ہوا، باہر زندگی کیسے بسر کر رہا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے۔ اور اس نے وہاں پر جب انسان تھا جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، جہاں رب تعالیٰ ملاحظہ فرما رہا تھا، تو رب تعالیٰ نے اس کی اس چیز کو بھی اور ان کیفیات کو بھی بیان فرمایا۔ اب آپ دیکھیں قرآن کریم نے مختلف مراحل کا ذکر فرمایا کہ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مدغة مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ذکر کیا ہو رہا ہے کہ بے شک جن چیزوں میں انسان شک میں ہے، تو فرمایا کہ بے شک ہم نے انسان کو یوں سمجھ لیں کہ ایک مقام پر فرمایا کہ خلقکم من تراب، تراب کے لفظ بھی ہیں اور نطفہ کا بھی لفظ ہے، یعنی ایک یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک پانی کا قطرہ یا جو مٹی سے بنا ہوا ہو یا مٹی اور پانی کے درمیان ہو، تو نطفہ، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نطفے کے بعد اس کے بعد علقہ ہے، یعنی خون کی پھٹک،
خون کی حالت میں، پھر ایک عرصے تک اسی حال میں رہنا، اور پھر اس کے بعد ثم من مدغہ، پھر جو ہے وہ گوشت کا لوتھڑا بن جانا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ نطفہ، علقہ، گوشت کا لوتھڑا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، صحیح. اور فرشتہ آ کر اس کی تمام چیزوں کو لکھتا ہے، اس میں روح پھونکتا ہے، اور یہاں تک کہ موت تک اسے کیا کام کرنے ہیں، کیا نہیں کرنے، وہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں، اور اس کے بعد اس کا دنیا میں آنا ٹھہرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے مراحل سے، تخلیقی مراحل سے ہوتا ہے. اچھا، ایک اور مرحلہ بھی بیان کیا کہ خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. یہاں پر فرمایا کہ اس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں رکھا 3 تاریکیوں میں، 3 پردوں میں، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، کہ یہی رب تعالیٰ فرماتا ہے اور اسی کے لیے بادشاہی ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ 3 پردوں کا ذکر ہے، 3 تاریکیوں کا ذکر ہے، اور وہاں پر نطفہ، علقہ اور مدغہ، اور پھر اس کے بعد یہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر. تھوڑا سا آپ جو ہے وہ 18ویں پارے میں آ جائیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ان کیفیات کو بھی بیان فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے بجتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا. پھر اس کے بعد ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر ہم نے اس نطفے کو قرار دیا. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. نطفے سے، علقہ سے اور مدغہ سے جب آگے بڑھا تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے اس کے یعنی فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہم نے اسے ہڈیاں چڑھائیں اور پھر ہڈیوں میں ہم نے گوشت بھرا، اور ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر ہم نے اس سے ایک نئی اٹھان عطا فرمائی اور اس کے بعد وہ دنیا میں آیا. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر نہیں، کئی مقامات پر انسانی تخلیقات کے مختلف مراحل کو، مختلف مدارج کو ذکر فرمایا، اور یہ کام بھی ظاہر ہے کہ خالق و مالک کا ہے اور وہی بیان فرما سکتا ہے. بے شک مفتی صاحب، بہت خوب تفصیل کے ساتھ. میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب، انسانی فطرت اور نفسیات کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کیا تفصیلات پیش کرتا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے اللہ بنانے، آپ نے فرمایا کریٹر جو جانتا ہے، جو خالق جانتا ہے، تو ہماری نفسیات کا بھی وہی مالک ہے، وہ جانتا ہے انسان کی کیا نفسیات. قرآن بسم کیا اللہ کہتا ہے؟ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. انسان کی نفسیات اور فطرت کے حوالے سے جتنا بہترین انداز میں قرآن مجید فرقان حمید میں کلام فرمایا گیا ہے، اس طرح کا کلام نہ تو ممکن ہے کسی اور کا اس طرح کرنا، اور نہ ہی اس طرح کا کلام اور کہیں ملتا ہے. بلکہ اگر جو ہے وہ نفسیات والوں کو بھی دیکھا جائے تو وہ ایک مخصوص اینگل سے، ایک مخصوص زاویے سے گفتگو کرتے ہیں انسان کی نفسیات کے حوالے سے، لیکن اللہ تبارک و تعالی تمام گوشوں پر محیط کلام فرماتا ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید کو اگر نفسیات کے فن کی روشنی میں دیکھا جائے، انسانی نفسیات کے، لیکن اللہ پر ایمان رکھنے والا بندہ ہو، آخرت کو ماننے والا بندہ ہو اور سائیکالوجی جاننے والا ہو، کیونکہ ایک وہ سائیکالوجسٹ ہے، وہ نفسیات کا ماہر ہے کہ جو خدا کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، تو ظاہری بات ہے اس کا جو دائرہ ہے وہ ایک لمیٹڈ دائرہ ہے، وہ اس سے بڑھ کر چیز کو دیکھ ہی نہیں پائے گا، وہ مانوی اشیاء کو دیکھے گا ہی نہیں. وہ بندہ کہ جو نفسیات کا بھی ماہر ہو، اس فن کو بھی اچھی طرح جانتا ہو اور اللہ پر یقین رکھنے والا ہو، آخرت کو ماننے والا ہو، قرآن سمجھنے والا ہو، تفکر اور تدبر سے قرآن پڑھے گا تو ایسے ایسے نکات اس کے سامنے آئیں گے، گوہر پارے آئیں گے کہ اش اش کر اٹھے گا. تو قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید پہلے تو یہ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے. اب یہاں کمزوری عام ہے، انسان ہر اعتبار سے کمزور ہے، ارادوں کے اعتبار سے کمزور ہے، قوت کے اعتبار سے کمزور ہے، کسی چیز سے بچنے میں انسان کمزور ہے، کسی چیز کو کرنے میں کمزور ہے. یعنی چاہے وہ انسان کے سٹرکچر کا معاملہ ہو،
چاہے انسان کی نیت اور ارادے کا معاملہ ہو، مادی اس پہ دیکھیں، روح والے اس پہ دیکھیں، انسان اپنی اصل کے اعتبار سے کمزور ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ تخفیف کا معاملہ رکھا۔ آپ جتنے بھی احکام شریعہ دیکھیں گے اس کے اندر آپ کو تخفیف کا عنصر نظر آئے گا، پہلو نظر آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی اس فطرت جو ہے، جو ذوف ہے، اس کو ملحوظ رکھ کر اس کے مطابق وہ احکام ارشاد فرمائے ہیں جو انسان بآسانی نبھا سکے۔ کیا بات، بریک ہے، اور بریک کے بعد انشاءاللہ بزم قرآن میں مزید قرآن اور انسان کے موضوع پر بات ہوگی۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے وقفے کے بعد۔ سے نرالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا جی، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔ اور ہمارے نرالے شان رمضان کے نغمے کے ساتھ ہم آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں تاکہ آپ کا جو ظاہر ہے ایک طبیعت کا معاملہ ہے وہ بھی پیش نظر رہے، اور رمضان المبارک میں رمضان المبارک کی جو برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، وہ ہماری افکار پر غالب رہیں تاکہ حالت روزہ میں ہم اللہ رب العزت کے حضور رجوع رکھیں اور اللہ کے حضور ہی پیش رہیں۔ میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب سے انسان کی نفسیات اور فطرت کے بارے میں قرآن سے معلوم کر رہا تھا، آپ فرما رہے تھے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید ارشاد فرماتا ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، کہ بے شک انسان بے صبرہ حریص پیدا کیا گیا ہے، جب اسے کوئی شر پہنچتا ہے، مصیبت پہنچتی ہے تو بہت زیادہ گھبرانے والا ہو جاتا ہے، اور جب انسان کو کوئی خیر پہنچتی ہے، بھلائی پہنچتی ہے، اس کے پاس کو مال و دولت آ جاتی ہے یا اور کوئی چیز اچھائی آسائش والی آتی ہے تو منوع بہت زیادہ روکنے والا ہو جاتا ہے، بہت زیادہ روکنے والا ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو اوصاف انسان کے بیان کیے گئے، آپ دیکھیں ہمیں عام طور پر انسانوں کے اندر ایسا ہی نظر آتا ہے کہ بہت سے انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی چیز جب آتی ہے تو روکنے والے بن جاتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، اور جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو پھر اس وقت جو ہے وہ بس اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیں گے، روئیں گے، جزا فضا کریں گے، گھبرائیں گے آگے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید یہاں یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو وصف بیان کیا گیا ہے، یہ جو نفسیاتی نقطہ بیان کیا گیا ہے، یہ کس کے ساتھ ہے؟ یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ عام انسانوں کے لیے ہے، جنرل پبلک کے لیے ہے، مگر وہ اہل ایمان 8 اوصاف بیان کیے گئے، وہ 8 اوصاف والے اہل ایمان جو ہیں ان کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی، کیونکہ وہ خوشی ہو یا غمی ہو، مصیبت ہو یا مصیبت نہ ہو، آسائش میں ہو، کسی بھی حال میں ہو، وہ ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والے ہوتے ہیں، نہ تو جزا فضا کرتے ہیں، نہ ہی جو ہے وہ روکنے والے بنتے ہیں، نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں۔ وہ اہل ایمان ان کے اوصاف بھی آگے آیت میں بیان کیے گئے، نمازوں کی حفاظت کرنے والے، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنے والے، امانت دار، وعدوں کے پاسدار، اور صدقہ و خیرات کرنے والے، بہت ساری اوصاف آگے آیت میں 8 اوصاف بیان بھی ہوئے۔ پھر انسان کے بارے میں یہ بتایا گیا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان بہت زیادہ جھگڑالو ہے، ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑا کرنے والا ہے، بہت سارے انسان دیکھے جھگڑا کرتے ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے، اپنی جلد بازی کی وجہ سے انسان کوسنے دیتا ہے، لوگوں کو بد دعائیں دیتا ہے، اولاد کو بد دعائیں دیتا ہے، تو اللہ کا کرم ہے، اللہ قبول نہیں فرماتا۔ پھر یہ جلد بازی ایسی ہے کہ دنیا کے کاموں میں بھی نظر آتی ہے، اور دین کے بھی بعض وہ امور ہیں کہ جن کے اندر جلد بازی پسندیدہ نہیں ہے، لوگ اس میں بھی جلد بازی کر رہے ہوں گے۔ مثلا افطار کے اندر جو ہے وہ جس جلدی کا مطالبہ شریعت کی طرف سے، اس سے بھی زیادہ جلد بازی، کہ ابھی پورا وقت نہ ہونا اور جلدی کرنا، وضو میں جلدی کرنا، نماز میں جلدی کرنا، اسی طرح اور دیگر معاملات میں، کسی پر رائے زنی کرنے میں، کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے میں یہ جلدی کرنا، یہ انسان کی نفسیات کے اندر یہ چیزیں ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جن لوگوں کے اندر ہیں ان کے بارے میں قرآن نے بتا دیا، اہل ایمان کے اوصاف بتا دیے کہ اہل ایمان ان چیزوں سے مبرہ ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں سے اپنے نفس کی تہذیب کر کے آگے نکل جاتے ہیں۔ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ میں مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں، انسانی زندگی کے آغاز کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کس طرح ہمیں بتاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ سلمان بھائی۔ قرآن کریم میں جہاں انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل بیان فرمائے گئے، اسی کے ساتھ ساتھ انسانوں میں سے پہلی جو اللہ رب العالمین کی تخلیق ہے، ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام، آپ کا تذکرہ فرمایا گیا، اور آپ کی تخلیق کو ایک اہتمام کے ساتھ اور ایک خاص امتیازی شان کے ساتھ بیان فرمایا گیا۔ ارشاد خداوندی ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے ارادہ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یعنی جب انسان کی تخلیق کا اللہ رب العالمین نے ارادہ فرمایا تو اس ارادے کو فرشتوں کے سامنے ظاہر فرمایا۔ فرشتوں سے مشورہ مقصود نہیں ہے، یا فرشتوں سے کوئی اس طرح کا معاملہ مقصود نہیں ہے، بلکہ ان کو
بتانا ان کو بتایا جا رہا ہے، اپنا ارادہ ان کے سامنے ظاہر فرمایا جا رہا ہے۔ تو اب چونکہ انسان سے پہلے اس کائنات میں جنات کا ایک سلسلہ تھا، اور جنات جھگڑالو، آپس میں دنگا فساد کرنے والے، لڑائی جھگڑا کرنے والے اور آپس میں قتل و غارت کرنے والے تھے، جس کی وجہ سے ان کی ان بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ وہ انہیں مار کر ویرانوں میں، پہاڑوں میں، جنگلات میں اس طرف دھکیل دے۔ تو اب فرشتوں کا چونکہ پہلے سے جنات سے متعلق ایک تجربہ تھا، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ مولا تو ایسے کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہے، اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے کہ جو زمین میں فساد مچائے، جو زمین میں خون ریزیاں کرے، فساد مچائے۔ یعنی وہ پہلے کا جو ایک تجربہ تھا اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے فرشتوں نے عرض کیا۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے انسان کے لیے جو شرف، بزرگی، انسان کی عزت، انسان کی کرامت کو بیان فرمایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق میں جو راز پوشیدہ ہیں ایک جملے کے ساتھ بیان فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں، یعنی انسان کی تخلیق میں کتنے راز پوشیدہ ہیں، کتنے فوائد ہیں، کتنے حکمتیں ہیں، فرمایا کہ وہ تم نہیں جانتے۔ اب جو انسان کو اللہ رب العالمین نے وجہ فضیلت عطا فرمائی، اس کا پھر اظہار فرمایا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما دیا گیا تو اب فرشتوں سے فرمایا کہ فرشتوں نے جو ایک سوال کیا تھا، گزارش کی تھی کہ الہی تو ایسے کو بنائے گا، یعنی انسان سے متعلق انہوں نے اس طرح کی کیفیات کا اظہار کیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے سوالات فرمائے اور فرشتے ان سوالات کے جواب دینے میں عاجز آگے۔ تو اب حضرت آدم علیہ السلام کے علم کو فرشتوں کے سامنے پیش فرمایا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو کل کائنات سے متعلق علوم عطا فرما کر جس کا اظہار فرمایا گیا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی کل کائنات سے متعلق ہر شے سے متعلق اللہ رب العالمین نے آپ کو علم عطا فرمایا، اور پھر فرشتوں کے سامنے آپ کو پیش فرمایا دیا کہ تم جو سوال کرنا چاہتے ہو، جو پوچھنا چاہتے ہو، حضرت آدم سے، میرے اس بندے سے تم سوال کرو، وہ تمہیں جوابات عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے سوالات کیے گئے، اور سوالات کا جب جواب پایا گیا تو احترام اور تعظیم کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اب وہ جو معلم الملائکہ کہلاتا ہے اور جس کی عبادت اور زہد و تقوی کے چرچے ہیں، یعنی پوری روئے زمین پر بالش برابر کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، لیکن ان عبادات کے زوم میں آ کر، ان عبادات کے تکبر اور غرور میں آ کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ الہی میں ان سے افضل ہوں، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یعنی پیش نظر اللہ رب العالمین کا حکم نہیں ہے، پیش نظر اس کا فرمان نہیں ہے کہ جو وہ جہاں چاہے وہاں اس کے حکم کی تعمیل کرنی ہے، اپنی ذات کو، اپنی انا کو اور اپنی حیثیت کو ظاہر کرنا چاہا کہ میں بہتر ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کے لیے اس کو راندہ درگاہ فرما دیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو، پہلی جو فضیلت علم کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس کا اظہار فرمایا، اور فرشتوں نے آپ کا اس فضیلت کا جو اظہار کیا گیا اس کا اقرار کیا، اور اس فضیلت کے اقرار کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ تو وہ انسانیت کی ابتدا ہے، انسان کے والد ہیں، ابو البشر ہیں، اور وہاں سے پھر انسانیت کی ابتدا ہوئی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی محمد سہیل اعظم جنی صاحب، انسانی طبیعت اور عادات کے بارے میں قرآن مجید کیا تصور پیش کرتا ہے، یہ ارشاد فرمائیں مختصراً۔ دیکھیں کچھ کو تو قبلہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو انسان کی مختلف عادتوں کو، طبیعتوں کو قرآن کریم نے بیان فرمایا، اور میں نے جو ابتداء ایک بات عرض کی تھی، جو کریٹر جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا، ظاہر بنانے والا سائنٹسٹ یا علم نفسیات والے جتنا بھی جو ہے وہ تحقیقات کر لیں وہ ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے، بالکل صحیح، لیکن من کل وجوہ اگر کوئی جانتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ دیکھیں ایک بات ارشاد فرمائی کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اچھا یہاں پر بڑے ایک پیار بھرے انداز میں فرمایا کہ یہ انسان جو ہے، یہ جو ہے وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا بھی ہے اور جاہل بھی ہے، بالکل ٹھیک ہے نا۔ اچھا ظلم کرنے والا کیسا ہے؟ اچھا یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے امانت کو زمین و آسمان کو، یعنی زمین و آسمان پر عرضنا السماوات والارض والجبال، زمین و آسمان اور پہاڑوں کو پیش کیا، انہوں نے اس امانت کو نہیں اٹھایا، لیکن انسان کو دیکھو کہ آگے بڑھ کے اس نے اٹھا لیا، اس سے اپنے اوپر بوجھ لے لیا۔ اچھا یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ تکوینی شریعت جو ہے نا، اس یعنی تکوینی جو معاملات ہیں، احکامات ہیں، ہر مخلوق تو اس کے بالکل اس کے
تھرو چل رہی ہے، اس کے ماتحت چل رہی ہے. یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ تشریعی معاملات کی، تشریعی احکامات کی. تو انسان نے اپنے اوپر لے لیا اور اپنے اوپر اس بوجھ کو لیا ہے اور اب اس سے پورا کر رہا ہے. تو فرمایا کہ ظلومن جہولا، اپنے اوپر ظلم کرنے والا بھی ہے اور جاہل بھی ہے. لیکن یاد رکھنا اللہ اکبر. کہ یہ دونوں چیزیں اس کے اختیار میں ہیں. اگر چاہے تو ان سے چاہے تو گناہ کر کے ظلم کرے صحیح بات. اور چاہے تو گناہ نہ کر کے اپنے ساتھ عدل و انصاف کرے. بالکل اسی طریقے سے جاہل فرمائے جہولا کہ جاہل بھی ہے. یاد رکھنا کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو سلمان بھائی وہ ہوتا جاہل ہے. میرے خیال میں اگر بریک ہے. ناظرین کرام، ایک درمیان میں وقفہ عائل ہو رہا ہے اور اس وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ہوتی ہے آپ سے ملاقات بزم قرآن میں. ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کہیں مت جائیے. نرالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان. جی خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم نعمت افطار میں بزم قرآن. میں ہوں آپ کا میزبان سے یہ سلمان گل رفیق سفر، مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب، مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب. مفتی صاحب آپ ارشاد فرما رہے تھے طبیعت اور عادات. تو میں یہاں پر عرض کر رہا تھا کہ ظلومن بھی کہا، جہولا بھی کہا، مگر اختیار اچھا ظلم اختیار کے ساتھ ہے. بالکل. جسے میں نے کہا نا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، یعنی زمین و آسمان پر، پہاڑوں پر امانت کو پیش کیا، احکامات کی امانت کو پیش کیا تو سب ڈر گئے، سب نے انکار کیا. وہ حملہ انسان آگے آیا اور اس نے کہا کہ جی یہ میں اپنے اوپر لیتا ہوں. تو تشریعی احکامات انسان نے اپنے اوپر لیے. باقی جو مخلوقات ہیں آپ زمین و آسمان کو دیکھ لیجئے، تکوینی طور پر ہر ایک اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہے. بالکل یہاں بات ہو رہی تشریع، تو وہ انسان نے اپنے اوپر لے لی ہے اور کہا کہ دیکھو یہ پھر ہوتا کیا ہے کہ اب وہ جو زمین و آسمان ہے نا، تکوینی طور پر اس کے احکامات کے پابند ہیں، لیکن تشریعی طور پر ان پر نہیں ہے کہ وہ کیا کریں. اچھا اب یہاں دیکھیں، نماز بھی پڑھنی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، حج بھی یہ سارے معاملات حقوق اللہ اور حقوق العباد کا اگر کوئی پابند ہے تو انسان نے اپنے آپ کو پابند کیا ہے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ عدل و انصاف کر نہیں پاتا، نافرمانیاں کرتا ہے تو ظلم بن جاتا ہے، ظلم کرنے والا بن جاتا ہے. اور اگر فرما برداریاں کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل عدل و انصاف سے کام لے رہا ہے. اور پھر اسی لیے فرمایا نا کہ ایسا بندہ کہ جو اس کا فرما بردار ہو جائے تو ساری مخلوقات سے وہ بہتر ہے. اچھا پھر جہولا فرمایا، یہ بات یاد رہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو وہ ہوتا بالکل جاہل ہے، بالکل اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا. بالکل دیکھیں نا کہ وہ اپنی آنکھوں کو بھی کھولتا ہے اور اس کے اپنے حسرے ہوتے ہیں، اسے کچھ نہیں پتا ہوتا، وہ رو رہا ہوتا ہے، اسے کچھ نہیں پتا ہوتا. تو آیا وہ جاہل تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے علم کا شعور عطا فرمایا ہے، علم کی حص عطا فرمائی ہے. اور علم کو اویل کرنے کے لیے جو اس کے پاس استعداد ہونی چاہیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مخلوقات میں سے کسی کو عطا فرمائی تو وہ صرف انسان کو عطا فرمائی. آپ دیکھیں کہ جانور ہے، شعور نہیں ہوتا، اسے اگر کتابیں لاد بھی دی جائے، اب دیکھیں نا گدھے کے اوپر آپ من کتابیں لاد دیں اور وہ اس کو لے کر اپنے ساتھ سالوں سال چلے تو کیا گدھا پڑھنے کے لائق ہو جائے گا؟ لیکن انسان کے اوپر نہ لا دیں، انسان کو کتابیں دے پڑھنے کے لیے، یہ پڑھ کر اپنے اندر سمو لے گا اور ظالم سے اور جاہل سے عالم بن سکتا ہے. یہ شعور، یہ استعداد اللہ رب العالمین نے صرف انسان کو عطا فرمائی. تو جاہل آئے تھے، جاہل نہیں رہنا. بالکل صحیح، جاہل تو آئے تھے، جاہل نہیں رہنا، عالم بننا ہے، علم حاصل کرنا ہے. سبحان اللہ مفتی صاحب، بہت اچھی بات. میں قبلہ انسانی زندگی کے مقاصد، ایک مقصد کل بھی ہم نے آمد برائے بندگی بدرجہ اتم جسے سنا اور کہا جاتا ہے، آپ فرمائیے اور کیا مقاصد ہیں انسانی زندگی کے؟ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کو جب ہم دیکھتے ہیں تفصیل کے ساتھ تو مختلف آیات ایسی نظر آتی ہیں جن میں انسان کی زندگی کا مقصد، ایم، موٹو آف لائف ذکر کیا گیا ہے. تو ایک جو مشہور ترین آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں. انسان کی زندگی کا مقصد بیان فرمایا گیا عبادت. اب بعض حضرات یہاں پہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ لیعبدون کا معنی ہے ای لیعرفون، اصل میں تھا ای لیعرفونی، کہ میری معرفت حاصل کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، عرفان خدا حاصل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، یہ انسانی زندگی کا مقصد ہے، بنیادی بیسک موٹو ہے. اب عبادت کا تصور ہمارے ہاں تو بڑا محدود سا لیا جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، زکوٰۃ دے دینا، حج فرض ہو تو حج کر لینا یہی عبادت ہے. یہ بھی عبادت ہے، لیکن صرف یہی عبادت نہیں ہے، بلکہ ہمارا جو دین اسلام ہے یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے. زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے. تو زندگی کے ہر شعبے میں دین متین کی رہنمائی جو فراہم کی گئی ہے دین کی طرف سے، اس کے مطابق عمل اختیار کرنا یہ عبادت ہے. آپ جو سوئیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، کاروبار کریں گے، ملازمت کریں گے، جو بھی چیز آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے اور اللہ اور رسول علیہ السلام کے احکامات کے مطابق کریں گے، وہ عبادت بن جائے گی، وہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے. تو یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو توازن کے ساتھ آپ نے رکھنا ہے. خالق کے ساتھ بھی تعلق مضبوط رکھنا ہے، مخلوق کے ساتھ تعلق بھی صحیح رکھنا ہے، اور اپنے نفس کے ساتھ تعلق بھی صحیح رکھنا ہے. ان تینوں تعلقات کو بیلنس کرنے کا، صحیح انداز میں ادا کرنے کا نام عبادت. کیا بات، کیا بات. مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب، میں قرآن نے جو انسان کی حقیقت اور ماہیت کے حوالے سے تصور پیش کیا ہے اسے مختصراً سننا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک میں کئی مقامات پر، تقریباً 11 مقامات پر اللہ رب العالمین نے انسان کی حقیقت سے متعلق کلام فرمایا، جس میں انسان کے تخلیقی مراحل بھی ہیں، انسان کی جو اصل حقیقت ہے اس کو بیان فرمایا گیا. جس طرح سورہ رحمان میں فرمایا کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ انسان کو ایسی مٹی سے پیدا کیا گیا جو بجنے والی ہے، یعنی وہ اس کو وہ سختی اس میں آ جائے. جیسے تین فرمایا گیا، تین گیلی مٹی، تو اس سے جو آگے کی پوزیشن یعنی اس کو ہواؤں کے ذریعے خشک کر کے اس طرح بنایا گیا کہ وہ بجنے والی ہے. پھر اسی طرح قرآن کریم میں کئی اور مقامات پر اللہ رب العالمین نے انسان کی حیثیت کو بیان فرمایا کہ خلق الانسان من صلصال من حمأ مسنون، کہ انسان کو خشک مٹی سے بنایا جو سیاہ گارا تھی. یعنی پہلے وہ سیاہ گارا، اور اس میں جو مفسرین نے کلام فرمایا کہ جب فرشتوں کو بھیجا گیا تو زمین کی اوپری حصے کی مٹی لی گئی، اور اس میں مختلف زمین کے حصے ہیں، مختلف ان کی خاصیات ہیں. کوئی سفید مٹی ہے، کوئی کالی مٹی ہے، کوئی گرم علاقے کی مٹی ہے، کوئی سرد علاقے کی مٹی ہے، کوئی معتدل آب و ہوا والی ہے. تو فرمایا کہ 60 اقسام اس میں تھی، اور اس میں اسی کے مطابق انسان کا مزاج ہے، انسان کے معمولات ہے کہ کسی کے مزاج میں شدت ہے، کسی کے مزاج میں سختی ہے، کسی کی رنگت کی مختلف کیفیات ہے. تو یہ اسی مٹی کا اثر ہے. پھر قرآن کریم میں جو انسان کا تعارف بیان فرمایا، اللہ کی تخلیق کا عظیم شاہکار انسان کو قرار دیا گیا. تو یہ نظریہ، یہ تصور کہ انسان پہلے بندر تھا یا انسان پہلے آپ بھی مخلوق میں سے کسی سے کنورٹ ہوا ہے، تو یہ احمقانہ باتیں قرآن کریم میں عقلاً اور نقلاً، یعنی عقلاً بھی اگر دیکھیں تو کیا ڈارون کے زمانے سے لے کر آج تک کوئی بندر انسان نہیں بنا؟ اسی کے زمانے سے پہلے سارے بندر انسان بنتے رہے. اس کے بعد آج بھی تجربہ کر کے دیکھ لیا جائے کہ برسا برس اگر کسی بندر کو انسانوں کے ساتھ ہی، بلکہ انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں جو بندروں کے شوقین ہیں، وہ کوئی بندر آج تک انسان نہیں بنا. اور قرآن میں نقلاً ہمیں رہنمائی فرمائی گئی کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بندر بنا دیا گیا. جی یہ بات جی یہ بنی اسرائیل کے نافرمان لوگوں کا ہے کہ جب انہوں نے مچھلی کا شکار کیا تو اللہ رب العالمین نے سزا کے طور پر ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا. لیکن یہاں بھی پیش نظر رہے کہ ان کی کوئی اولاد کا سلسلہ آگے نہیں ہوا، اللہ رب العالمین نے ان کو تباہ و برباد فرمایا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب، مفتی محمد سہیل احمدی صاحب، مفتی حسن نوید نیازی صاحب، تینوں ہمارے ساتھ ہیں. تینوں مفتیان کرام انشاءاللہ شرعی مسائل کے دیں گے جوابات. آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز ہوں گی، آپ کیجئے گا سوال، مفتیان کرام دیں گے جوابات. لیکن اس سے قبل اذان عصر براہ راست فخر القرہ جناب قاری نعمان نعیمی صاحب کراچی اسٹوڈیو سے براہ راست دیں گے. اذان عصر سماعت کیجئے، انشاءاللہ اس کے بعد سیگمنٹ ہوگا شرعی مسائل، آپ کی کالز اور مفتیان کرام کے جوابات. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.